بہت ساری باتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم یوٹیوب پہ بھی سنتے رہتے ہیں، ہے نا؟ اور کہیں اجتماع میں گئے وہاں سن لیا، کہیں تفسیر کلاس میں گئے وہاں سن لیا دین کی باتوں کو، تو سنتے تو رہتے ہیں ہم، لیکن جب تک کہ ہم دل کے کانوں سے نہیں سنیں گے، جب تک کہ ہم فکروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، نیتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ دین کی باتوں کو جو ہم سن رہے ہیں تو ہم آپ کی رضا کے لیے سن رہے ہیں، ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسے آپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں عافیت کے ساتھ۔ تو ہم جب اپنی نیتوں کو بناتے ہوئے اور پھر لنک کو جوائنٹ کرتے ہیں، پھر ہم کلاس میں جوائنٹ کرتے ہیں، پھر ہم تعلیم میں آتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو چونکہ نیتیں کی نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسے نہیں کہتے جیسی نیت ویسی برکت، سمجھ رہے؟ تو نیت جیسی بنائیں گے برکتیں ویسی ملے گی، جتنی فکر ہوگی، جتنا جذبہ ہوگا، جتنی تڑپ طلب ہوگی، اللہ رب العزت اتنا دیں گے۔ لیکن بس ہم نے سوچ لیا کہ بھئی فلاں آپا کا بیان تو بہت اچھا ہے، یا چلو فارغ ہے تو لنک آئیے لاؤ سن ہی لیتے ہیں، فلاں آپا تو بہت اچھے واقعات سناتی ہیں، اور فلاں آپا کا تو انداز اچھا لگتا ہے، تو یعنی انسان یا آج فری ہے تو سن لیتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی آپ نے نیت اس طرح کی تو پھر وہ چیز ملے گی نہیں ملے گی۔ تو نیت اعلیٰ ہو کہ اللہ میری زندگی کو بدل دیجئے، یعنی میری زندگی میں دین آ جائے، ہے نا؟ ایک سکون، کیا کہا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ بار بار ہم اس بات کو سنتے ہیں، تو زندگیوں میں ایک چین اور سکون آ جائے، سمجھ ہے؟ زندگیوں کے اندر سے ویرانی ختم ہو جائے، ایک بے چینی ختم ہو جائے۔ دیکھو انسان دنیا میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بیمار انسان وہ ہوتا ہے، دو طرح کے بیمار ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہے جس کو سمجھو کینسر ہے، فار ایگزامپل کینسر ہے، اب اس کینسر میں وہ اتنا پریشان حال ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ مجھے موت دے دے، اللہ میں ہی ملا تھا جو مجھے یہ اس طرح سے آپ نے دینا تھا، اور گھبراتا ہے، لوگوں سے شکوے شکایت کرتا ہے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو بیماری تو ہے نا، لیکن اس میں صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے، اور اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہیں اللہ کی طرف ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر جس کی نگاہیں اللہ کی طرف ہوتی ہیں نا، تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آلام میں، امیری میں، غریبی میں، تنگ دستی میں، ہر حال میں پھر اس کے دل کو اللہ رب العزت تھامے ہوتے ہیں، اس کے دل کو اللہ رب العزت پکڑے ہوتے ہیں، اس کے دل کو اللہ رب العزت تسلی دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ یعنی بار بار ہماری نگاہیں ہمارے رب کو، محبوب رب کو تکتی ہو کہ اللہ آپ کیا چاہتے ہیں، یا اللہ آپ مجھے اس حال میں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ میں کیا کروں، کس طرح کروں۔ تو ایمان والا ایسا ہوتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ تعلیم تو الحمدللہ ہو رہی ہے، آپ لوگ جڑتے بھی ہیں، کوئی کسی وقت 5 ٹائم جو تعلیم ہوتی ہے تو 5 وقت تعلیم ہوتی ہے، کوئی فلاں استاد کے تعلیم میں جڑتا ہے، کوئی دوسرے استاد کی تعلیم میں جڑتا ہے، جیسے جس کو موقع ملتا ہے، لیکن صرف سننا مقصد نہ ہو، یعنی ہم اب یہ دیکھیں کہ جو ہم سن رہے ہیں، جو تعلیم میں ہم جڑ رہے ہیں، اس جڑنے میں آج ہم نے کیا سبق لینا ہے۔ آج میں تعلیم سن رہی ہوں تو میں نے سبق لینا ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ تو جب ہم نیت کر کے بیٹھیں گے اور ایک ہی حدیث کو ہم نے وہی سنا ہے، دوسری استاد نے بھی ہمیں وہی سنایا تھا، یا جو تعلیم لینے والا ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ بات کہہ چکے ہیں، اس حدیث کو دہرا چکے ہیں، ان جملوں کو دہرا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب طلب کی نیت سے بیٹھیں گے نا، ہماری استاذہ کہتی ہے بچوں جب بار بار ایک چیز کو تم سنتے ہو اور اس نیت سے سنتے ہو کہ گویا آپ پہلی بار سن رہے ہو، اس طرح سنتے ہو، اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنی فکر کے ساتھ، ایسے دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہو، ایک جذبے کے ساتھ سنتے ہو، گویا کہ تم پہلی بار سن رہے ہو، تو ہر بار میں اللہ انوار نئے برکات، اور ہر بار میں اس حدیث کے اندر کیا گہرائی ہے، کیا اسباق لینے چاہیے، اس حدیث کی گہرائی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ساتھیوں، بہنوں، بچیوں، ہمیں بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اپنی زندگی میں ایک سبق لینا ہے کہ آج میں نے یہ کرنا ہے تو آج میں نے کرنا ہے، آج میں نے یہ معاملات کرنے ہیں تو کرنے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ وقتاً فوقتاً سبق آپ لوگوں کا گزرتا ہے، کبھی اچھے اخلاق کے تعلق سے ہے کہ اونچی آواز میں ہمیں بات نہیں کرنا ہے، ماں باپ کے سامنے، شوہر کے سامنے، بھائی بہنوں کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے ادب سے رہنا ہے، تو ہم نے پورے دن اپنے آپ کو واچ کرنا ہے
جب ہم اپنے آپ کو واچ کریں گے نا تو شیطان کھیلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کہیں کوئی بات ہمیں اتنی الجھن اور بے چینی کہ ہمارے بڑے ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں الٹا سیدھا، وہ بھلے وہ ہماری غلطی ہو نہ ہو، شوہر کچھ کہہ رہے ہیں ہماری غلطی ہو نہ ہو، لیکن ہم چونکہ سبق ملا ہے تو اب شیطان چاہ رہا ہے کہ بھئی اس نے تو نیت اچھی بنائی ہے، اب اس نے اپنا سبق لے لیا ہے کہ اب اس نے جو ہے اونچی آواز میں کسی سے بات نہیں کرنی ہے، کسی کو پلٹ کے جواب نہیں دینا ہے، کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے. لیکن آج میں کوئی ایسا شیطان پلان اپنا بنانا شروع کر دیتا ہے کہ میں اس کے سامنے جو ہے نا ایسے رکھنے ڈالوں گا کہ یہ بدتمیزی پہ آ جائے. لیکن ہمیں اپنی پکی نیت کے ساتھ چلنا ہے. سمجھ رہے؟ آزمایا تو جائے گا نا بندہ کتنا سچا ہے. دیکھو روز تو اماں اچھے سے بات کر رہی تھی تو آرام سے ہم بھی زندگی گزار رہے تھے، روز شوہر بڑی محبت سے پیش آ رہے تھے تو ہم آرام سے زندگی گزار رہے تھے. آج تھوڑا سا کیا غصہ ہو گیا، آج تھوڑا سا شوہر نے کیا کچھ کہہ دیا، آج تھوڑا سا اماں نے کیا کچھ کہہ دیا، آج تھوڑا سا بڑے بھائی نے کیا کچھ کہہ دیا، بہن نے کچھ کہہ دیا تو ہمارا پارا ہائی ہو گیا اور ہم نے جو پلٹ کر وار کیا یعنی زبانی تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا نہیں بھائی ہمارا ضبط ٹوٹ گیا. روز برداشت کر رہے تھے لیکن اب سبق ملا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ہماری برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوا؟ یعنی اب تو سبق ملا ہے نا، اب تو آزمائے جاؤ گے. تو اسی طرح سے ہمیں ایک ایک سبق کو چیک کرنا ہے. آزمائش آئے گی، طوفان آئیں گے، لیکن اللہ اس سبق پر مجھے جمنا ہے، یا اللہ مجھے اس سبق پر جمنا ہے. ہم اللہ سے مانگتے رہیں، ہمارے دھیان میں ہو، ہماری توجہ میں ہو پورا 24 گھنٹہ. آج آپ نے یہ سبق مغرب کے وقت میں مغرب بعد آپ یہ سبق سن رہے ہو، آپ نے کل 24 گھنٹے کے تک اس سبق پر بہت دھیان دینا ہے، غور و فکر کرنا ہے اس سبق پر کہ کہیں مجھ سے کوئی بدخلقی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی بد تہذیبی والے جملے نہ نکل جائیں. تو اس طرح سے ہمیں بہت فکر کرنی ہے. اسی طرح سے وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کو اسباق ملتے رہتے. تو نیتوں کو بنانا ہے میرے پیارے عزیز ساتھیوں. سمجھ رہے ہیں؟ اب تک کتنے دن سے ہم کلاس لے رہے ہیں تو ہمارے اندر کتنی فیصد چینجز آئے، ہمیں اس چیز کو مارک کرنا ہے. ہمارے اندر ہمارے احساسات میں، ہمارے جذبات میں، ہمارے ایمان میں کیا اضافہ ہوا، کیا بدلاؤ ہوا ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہمارے گفتار میں. ہمیں یہ دیکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بندہ جتنا زیادہ دھیان دیتا ہے اتنا زیادہ بلندی پر آتا ہے. دنیا تو ہم بولتے ہی رہتے ہیں، دنیا تو بولتے ہی، ہماری کوئی دوست آ گئی، کوئی سہیلی آ گئی، ہمارے رشتہ دار آ گئے، ہماری پھوپھی آ گئی، خالہ آ گئی، ہماری کوئی کزن بہن آ گئی، ہم نے یہاں کی وہاں کی بات کی، کپڑوں کی زیور کی بات کی، تو کبھی موبائل میں اور موبائل کی کبھی کسی ٹاپک پر ہم نے بات کر لی. تو ہم تو یہاں وہاں کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے دین کو کتنا ویلیو کیا. ہم نے لوگوں کو جو ہم نے سنا تھا درس میں آج وہ لوگوں کو کتنا پہنچایا. آپ لوگوں کو پتہ ہے بصفت تبلیغ سے وہ چیز ہمارے اندر آتی. تبلیغ سے مراد کوئی فرقہ نہیں، تبلیغ سے مراد دعوت ہے. بصفت تبلیغ یعنی آپ نے کسی چیز کی دعوت دی، دین کی دعوت، جو آپ نے دین سیکھا تھا اس کو جب آپ لوگوں کو بتاتے ہو کہ آج میں نے یہ سیکھا، پتہ ہے مجھے بہت ہارٹ ٹچنگ لگا، آج میں نے اس طرح کے بیان میں اس طرح کی بات سنی تو مجھے میرے دل پر بہت لگی. تو آپ نے اس بات کو آگے پہنچایا، دین کی بات، احادیث کی بات. تو وہ چیز پھر کیا ہوتا ہے جب ہم آگے پہنچاتے ہیں نا تو وہی چیز ہمارے اندر، وہ عمل ہمارے اندر صلاحیت کرتا ہے. پھر سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو وہ چیز ہمیں اندر سے کچوڑتی ہے، ہمیں اندر سے ٹھوکا دیتی ہے کہ اچھا آپ نے اس چیز کی دعوت نہیں دی تھی، آپ نے نہیں بتایا تھا کہ اس طرح سے اپنے اخلاق کو بلند رکھنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اخلاق کی بلندی پر جو ہے وہ اعمال بنتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں ان کی کتنی فضیلتیں بیان کی، ہاں، اور اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور جنت واجب ہو جاتی ہے. تو کتنی فضیلتیں ہیں با اخلاق لوگوں کے لیے. تو ہم نے جب ہمارے اندر اخلاق کی گراوٹ آئے گی تو ہمیں ہمارے ہی بول کچوڑیں گے کہ نہیں تم نے نہ سنا تھا تعلیم میں، تم نے کیا دعوت نہ دی تھی فلاں شخص کو دین کی، اور آج یہ عمل تمہارے اندر نہیں ہے. تو ہمیں اس عمل کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں صرف سننا نہیں ہے بلکہ پہنچانا ہے، اتنا بولنا ہے کہ وہ چیز ہمارے اندر آ جائے. تو آپ نے پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے. کیا کرنا؟ پوائنٹس کو اپنے اندر لانا ہے، پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے کہ میرے اندر وہ چیز آ جائے. سمجھ رہے عزیز ساتھیوں؟
تو اس چیز پر محنت کریں. روز تعلیم سنتے ہیں لیکن آج ہمیں اس چیز پر محنت کرنی ہے کہ اب سے ہمارا یہ ایم ہو جائے, اب سے ہمارا یہ مقصد ہو جائے, ہم قلم کاغذ لے کر بیٹھے, تعلیم جو بھی ہم سنتے ہیں ادب کے ساتھ سنیں, لیٹے ہوئے سن رہے ہیں, بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, بات کرتے ہوئے سن رہے ہیں, نہیں ادب کے ساتھ, فکر کے ساتھ, دھیان اور توجہ کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے, تعلیم کو سننا ہے. جب آپ دھیان اور توجہ کے ساتھ تعلیم سنتے ہیں نا, اور ادب کے ساتھ, فکر کے ساتھ, تو اللہ رب العزت کیا دیکھتے ہیں, ہمارے دل کی طلب کو دیکھتے ہیں. دیکھو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں, ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا, نابینا صحابی ہیں. تو ایک مرتبہ ہوا یوں, روایتوں میں آتا ہے, اس کی تفسیر میں آتا ہے اس سورہ کی, کہ سورہ عبس کی تفسیر کی شروع کی آیتیں جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے قریش آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اکثر دعوت دیا کرتے تھے قریش مکہ کو, اور وہ لوگ ہمیشہ ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے تھے, کبھی ہمارے نبی کی بات کو سیریس نہیں لیتے تھے. وہ لوگ کہتے تھے ہاں ہم سنیں گے, جب ہمارے نبی ان کو بولتے تھے تو وہ مذاق اڑاتے تھے, ہنستے تھے. تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ قریش مکہ جو تھے ان لوگوں نے کہا ہاں یا نبی اللہ, تو کہا کہ یہ نبی اللہ معاف کرنا, انہوں نے یوں کہا قریش, وہ تو نبی تو مانتے ہی نہیں تھے, انہوں نے کہا ہمارے نبی سے کہ محمد ہم آپ کی بات سنیں گے لیکن شرط ہماری یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری شرط کیا ہے کہ یہ جو بھوکے اور غریب اور یہ اس طرح کے جو تمہارے ساتھی ہیں, صحابہ کے بارے میں کہہ رہے تھے, یہ تمہاری مجلس میں نہیں ہونا چاہیے, تو ہی ہم تمہاری بات سنیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی تو چاہتے تھے وہ لوگ ایمان قبول کر لے, دین پر آ جائے, ہدایت پر آ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور سب کو منع کر دیا کوئی اندر آنا نہیں, میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں. اب اللہ کے نبی انہیں ایک کمرے میں ان کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے. تو اتنے میں ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے, انہیں اس بات کا علم نہیں تھا, وہ اللہ کے نبی سے علم حاصل کرنے کی غرض سے, کوئی مسئلہ پوچھنے کی غرض سے, اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھنے کی غرض سے وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آ گئے, مسجد میں اس جگہ پر. تو جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو سارے لوگ کا چہرہ بگڑ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑی ناگواری ہوئی, تو اللہ رب العزت نے فوراً قرآن میں آیت نازل کی, عبس وتولی آجاءہم الاعمی, منہ بناتے ہو اور بھوے چڑھاتے ہو جب کہ آیا ہے تمہارے پاس ایک نابینا شخص. فوراً جو ہے نا اس طرح سے اللہ رب العزت نے کہا. تو مطلب کیا, یعنی اس طرح سے وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی پر کہ تم اس طرح سے اپنے مطلب چہرے پہ ناگواری کا اظہار کر رہے ہو. یعنی کیا وہ جو قریش مکہ تھے, مشرکین مکہ, وہ لوگ اللہ کے نبی کی مجلس میں سچی طلب کے ساتھ نہیں آئے تھے, وہ لوگ تو مذاق اڑانے کی نیت سے آئے تھے ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے ہمیشہ. لیکن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے, وہ سچی طلب کے ساتھ آئے تھے, فکر کے ساتھ آئے تھے. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العزت کوانٹیٹی نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ حاضر ہیں, اللہ رب العزت کوالٹی دیکھتے ہیں, فکریں دیکھتے ہیں, جذبہ دیکھتے ہیں. ہمارے استاد کہتے بیٹا جتنا تمہارے اندر طلب ہوگی اللہ اس سے زیادہ دیں گے. کیوں روایتوں میں نہیں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بندہ ایک بالشت آتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ آتے ہیں, بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کا ہاتھ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا اور چلتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو طلب, جو طلب کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اسے دیتے ہیں. تو اسی طرح ہم جو تعلیم سن رہے ہیں تو طلب کے ساتھ بیٹھے, یہ نہیں کہ بھئی فلاپا کا بیان آیا ہے چلو ہم سن لیتے ہیں, فلاپا کی تعلیم ہے تو ہم سن لیتے ہیں. نہ, طلب کے ساتھ, ایک جذبے کے ساتھ کہ اللہ مجھے اس میں سے سبق لینا ہے, یا اللہ آپ مجھے آج کیا سنوانا چاہتے ہیں کہ میری زندگی بدل جائے, میری زندگی میں آپ کی چاہت اور منشا کی وہ چاشنی گھل جائے جو آپ کی چاہت اور منشا میں وہ اعمال کرنے لگوں. سمجھ رہے؟ پھر بندہ قدم اٹھائے, پھر بندہ آگے کی طرف دوڑے, اور پھر بندہ نیک اعمال کی طرف لپکے. تو پھر جتنی طلب ہوگی, جتنی فکر ہوگی, اللہ رب العزت
اتنا زیادہ بندے کو نوازتے ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم سب آج سے ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ اب جب بھی تعلیم میں بیٹھیں گے اپنا ایک سبق ضرور لیں گے سچی طلب کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ. جو طلب کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.